بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ خیر کی باتیں اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے خیر نصیب ہوتی ہے، اور ہر برائی اور شر کی نسبت انسان کو اپنی ہی طرف کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ تکلیف دہ حالات ہیں، اور بطور حیثیت ایک قوم کے ہم قوم بھی نہیں رہ گئے، بالکل یعنی سمجھ لیں بگڑے ہوئے لوگ ہیں، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر۔ اب مثال کے طور پہ دیکھیے، کرایوں پر گھر دیا جاتا ہے اور لوگ رہتے ہیں، وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، ظاہر ہے کسی وجہ سے کرائے پہ لیتے ہیں گھر، لیکن جب وہ گھر کو استعمال کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ مطلب یعنی کسی یعنی دشمن کی چیز کو استعمال کر رہے ہیں، اس طرح سے یعنی بے دردی کے ساتھ چیزوں کو برباد کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں۔ میں ایک مثال دیکھ کے آپ کو دکھا رہی ہوں، ذرا دیکھیے کہ کیا یہ گھر چھوڑ کر گئے ہیں کرایہ دار، کیا حال کر کے گئے ہیں۔ ویسے تو ہم نے بہت ساری صفائی کر دی، ہمیں خیال نہیں آیا، پھر جب ہمیں خیال آیا تو ہم نے تھوڑی سی پھر اس کی ویڈیو بنائی، میں نے کہا دکھائیں کہ دیکھیں مطلب لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں۔ آپ دوسروں کو، دوسری قوم کو روئیں گے تو کب تک روئیں گے؟ مطلب اتنا کچرا، چیزوں کو اتنا خراب کرنا، یہ کچرا کس کی ذمہ داری ہے؟ ظاہر ہے جس نے کچرا کیا ہے وہی پھینکے گا نا، یا مالک مکان کے اوپر چھوڑ کے چلے جانا۔ اور یہاں تک کہ جمع دار کتنے پیسے ہوتے ہیں ان کو پیسے بھی نہ دینا، اور اپنی ٹوٹی پھوٹی ساری چیزیں چھوڑ کے چلے جانا، کس قدر یعنی یہ نیچ حرکت ہے، گھٹیا حرکت ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے نہیں اس چیز کو، نہ گناہ سمجھتے ہیں، جھوٹ اتنا بولتے ہیں جس کی حد نہیں۔ یعنی مالک مکان کی جو چیزیں ہیں وہ کرایہ دار کی پراپرٹی نہیں ہوتے، وہ ان کے پوچھے بغیر اس میں کچھ رد و بدل کرنا وہ نہیں کر سکتے۔ اور جائیں تو بالخصوص صاف ستھرا، جب آپ کو گھر دیا جاتا ہے، جب آپ آتے ہیں تو گھر کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتے ہیں، تو جب جائیں تو جب بھی صاف ستھرا چھوڑ کر جائیں۔ ذرا آپ گھر کی حالت دیکھیں، کس حال کو گھر کو چھوڑ کر گئے ہیں، دیکھیں انسان تو شرم آئے کہ مطلب کیا واقعی یہ انسان ہے؟ انسان کہے جانے کے لائق ہے؟ انسانی شرف تو یہ ہے کہ انسان صاف ستھرا رہتا ہے اور کسی کی ملکیت کو خراب نہیں کرتا۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، آپ کو اندازہ ہوگا، یعنی اندر سے سمجھ لیں جیسے کہ انسان دل رونے لگ جاتا ہے، اتنی تکلیف شدید ہوتی ہے کہ دل رونے لگ جاتا ہے۔ اور یہ بہت کچھ میں نے صفائی کر دی، پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں میں تھوڑا سی اس کی ویڈیو بناؤں، تو میں نے پھر بنائی۔ میں نے کہا تھوڑا لوگوں کو شاید شرم آئے اور لوگ جو ہے اس کو تھوڑا سا مطلب اب احتیاط کریں، اور اس طرح چیزوں کو خراب کرتے ہیں، اتنا زیادہ خراب کرتے ہیں، بڑی تکلیف دہ یعنی حالت ہوتی ہے۔ دیواروں کو آپ دیکھیں، پوری دیواریں ہر جگہ سوراخ کر دیا، ہر جگہ جہاں جو چیز جی چاہا وہ لگایا، جہاں جی چاہا وہاں پر انہوں نے اپنی مرضی دکھائی، اور جب گئے تو یوں چھوڑ کے چلے گئے۔ بھلا بتائیں آپ، یہ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی انسانیت ہے؟ انسان ہونے کے ناطے، جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں انسان، تو بہت ساری چیزیں بغیر سکھائے اس کو آتی ہیں۔ ہر جگہ دیوار میں کیل ٹھوکی، ہر جگہ سوراخ، اور آپ کو تو تصور بھی نہیں کر سکتے باتھ رومز کا جو حال ہے نا، کہ وہ انسان کہہ بھی نہیں سکتا کہ کیا حال ہے، کہ کس طرح استعمال کرتے تھے، یا یہ کہ جانے کے وقت ایسا کیا۔ اور بھی ہماری فیملیز میں بھی لوگوں نے کیا ہے، اور چیزیں توڑ دی ہیں، فلش ٹنکی توڑ دی، اور جی ہماری بٹنز جو ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو جس سے آپ لائٹ جلاتے کرتے ہیں، ہم نے ساری لائٹیں لگا کے دی تھی، سب لائٹیں خراب کر کے فیوز کر کے، اور ہمارے لگے ہوئے بلب نکال لے گئے۔ آپ تصور تو کریں کہ کس طرح کے نیچر کے لوگ ہوتے ہیں، کتنا دکھ کی بات ہے۔ فانوس ہم نے لگا کے دیا تھا، فانوس کو توڑ بھی ڈالا، اور توڑ کے نکال کے اس کو الماری کے اندر سجا کے رکھ دیا۔ مطلب ڈرائنگ روم کے اندر کیا کیا کہ وہاں پر انہوں نے بڑے بڑے وہ لگا کے، اور وہاں اپنے شیلف بنا لی۔ تصور تو کریں، آپ سوچیں تو صحیح۔ اور گند اتنی زیادہ گند کہ کیا کہہ سکتے ہیں۔ کچن کی جو ڈراز تھیں وہ ساری ٹوٹی ہوئی پڑی، سب ٹوٹی ہوئی پڑی، اور پیسے ہمارے ذمہ لگا گئے، ایڈوانس پہلے لے لیا۔ یعنی اگر انسان شرافت دکھائے تو اگلا بندہ کچھ بھی سوچنے کو تیار نہیں ہوتا، اور پتہ نہیں وہ اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو اس کو ڈر نہیں ہے۔ بالکل بھی لوگوں نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، بالکل بھی لوگ مرنے کو بھول گئے، کہ مطلب ان کو مرنے کا بالکل ڈر نہیں لگتا۔ اور ہم لوگوں سے تو سچی بات ہے برداشت نہیں ہوتا۔ ہم نے تو سب سے پہلے کیا کام یہ کیا، جھاڑو لگائی، پھر مزدور بلائے، میں نے کہا بھائی صفائی کرو۔ جمع دار کو بلایا تو وہ بیچارہ اپنا رونے لگ گیا کہ ہمیں تو ہمارا تو پیسہ بھی نہیں دے کے گئے۔ ہم نے کہا بھائی چلو ہم پیسے دیں گے، آپ ہمارا کچرا تو یہ پھینکو، جو اتنا کچرا جمع ہے ہم نے اکٹھا کر دیا ہے، اور آپ اس کو پھینک دو، اندر بھی باہر بھی گیلری میں بھی ہر جگہ، یعنی سمجھ لیں کچرے کا ڈھیر۔ تو یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کرایہ دار کی وجہ سے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں ہیں،
تو یہ صرف نلوں کو دیکھیں آپ تو نل ٹپک رہے ہیں. اب آپ تصور کریں واش روم میں جو نہانے کے ٹب ہوتے ہیں وہ پانی سے بھرے ہوئے لبریز. کیوں بھرے ہوئے بھائی؟ وہ سارے جو وہ ہیں آپ کے نالیاں بند ہیں، چوک ہیں. وہ کون بنوائے؟ اس کے لیے تھوڑا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا نہیں. تو اب وہ جو ہے ظاہر ہے ہم نے پھر کاسٹک سوڈا منگوایا، جمع دار کو بلایا، سب مطلب یعنی آپ دیکھیں تو تکلیف دہ صورتحال ہے. یہ بات اس کی نہیں ہے کہ کرایہ دار ہیں، اگر ان کو مکان بھی مل جائے گا، یہ مالک مکان بنیں گے تو یہ وہاں تنگ کریں گے، کیونکہ ان کے نیچر میں یہ چیز ہے نا، لوگوں کو اذیت دینا، تکلیف دینا. لوگوں کی پراپرٹی کو آپ اپنی پراپرٹی سمجھیں، لوگوں کی چیزوں کو آپ اپنی چیز سمجھیں. جب تک کہ آپ یہ نہیں کریں گے آپ یقین مانیں کہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ جب تک دوسروں کی چیزوں کی قدر نہیں کریں گے آپ کی اپنی چیز کی بھی قدر نہیں ہوگی. اور یہ ناشکری ہے، سخت ناشکری ہے. دوسروں کو تکلیف دینا، دوسروں کی چیزوں کو نقصان پہنچانا اور دوسروں کو پریشان کرنا، اپنے ذمے کا پیسہ دوسرے کے اوپر لگا دینا کہ آپ کا پیسہ دوسرا بھرے، جو کچھ آپ خراب کر کے گئے دوسرا بنوائے، وہ صحیح کرے اپنے گھر کو. کیوں ظاہر ہے وہ بیچارہ اس نے تو اب وہ تو ظاہر ہے پھنس گیا ہے آپ کو دے کے. تو اب جو ہے یہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن آپ کو دینا پڑے گا. جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور عمومی طور پر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کیونکہ عمومی طور پر لوگوں نے مرنے کو فراموش کر دیا، اللہ کو بھول گئے، آخرت کے حساب کتاب کو لوگ بھول گئے. وہ جب بھی ایسا کرتے ہیں کہ دوسروں کی چیزوں کو خراب کرتے ہیں. تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے، التجا ہے، التماس ہے ان لوگوں سے کہ چاہے وہ کرایہ دار ہوں، کرائے پہ رہتے ہوں، چاہے وہ مالک مکان ہوں، لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، اپنے حقوق کا بھی خیال رکھیں. لوگوں کا جو حق ہے ان پر اس حق کو ضائع نہ کریں، ورنہ یہ حق قیامت کے دن اللہ کے دربار میں دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ دلائیں گے. وہاں سے آپ وہاں کیسے دیں گے سوچئے. یہاں تو آپ جھوٹ بول کر ایڈوانس آپ پہلے لے لیتے ہیں اور پھر گھر کو برباد کر کے ملیا میٹ کر کے جتنا آپ کر سکتے ہیں نقصان پہنچا کر آپ جاتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ اس کا کیسے آپ وہاں سے پر آپ یہ لوگوں کو حصہ حق ادا کریں گے، کیسے کریں گے. سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھ دے کہ لوگ جو ہے دوسروں کی چیزوں کو اپنی چیز سمجھیں، دوسروں کی چیزوں کی بھی ویسے ہی قدر کریں جیسی اپنی چیزوں کی قدر کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے آپ پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو. تو بس اب آپ سمجھ لو کہ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مومن نہیں ہو. مومن کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، مومن کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، مومن کسی کی ملکیت کو ضائع نہیں کرتا، مومن کسی کو اذیت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. میرا کام تھا پیغام پہنچانا کہ میں پیغام پہنچا دوں لوگوں کو کہ جو لوگ بھی کرائے پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے کہ ان کا گھر نہیں ہوتا، وہ صرف کرایہ دیتے ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ ان کی چیزوں کی بھی حفاظت ان کے ذمے ہے. وہ ایک طرح سے امین ہوتے ہیں ان کی چیزوں کی. جب تک وہ رہ رہے استعمال کر رہے ہیں وہ امانت دار ہیں. ان کی چیزوں کو ویسے ہی رکھیں جیسے انہوں نے دی تھی، اور اگر اس میں کوئی خرابی، کوئی نقص واقع ہو جائے تو اس کو درست اور صحیح کر کے اسی حالت میں ان کو لوٹائیں. اللہ توفیق دے، سمجھ دے اور توبہ کرنے کی بھی توفیق دے. آمین.